پاکستان اور عوام کے لیے جو ہے اب چونکہ عید بھی ہو چکی ہے اور تمام چھٹیاں ختم ہو چکی ہیں، ورکنگ جو ہے ورک پلیس پہ جو ہے آ رہے ہیں، افسران بھی آ رہے ہیں، ملازمین بھی آ رہے ہیں، پارلیمنٹ کا اجلاس بھی ہو رہا ہے، وزیر اعظم ہاؤس میں بھی میٹنگز ہو رہی ہیں، ہماری سفارتکاری بھی ہو رہی ہے. لیکن اب کچھ بری خبریں جو ہیں وہ آنے والی ہیں اگلے ہفتے میں، یعنی کہ جو اپریل کا جو پہلا ہفتہ ہوگا وہ پاکستانی عوام کے لیے جو ہے وہ مشکل ہفتہ ہوگا. اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک طرف ہم ثالثی کا کردار ادا کر رہے ہیں، دوسری طرف چیزوں کو لے کے چل رہے ہیں، وفاقی حکومت لے کے چل رہی ہے، لیکن اگلے ہفتے جو ہے وہ پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں جو ہے ایک اضافہ ہونے جا رہا ہے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اب تک جو وفاقی حکومت جو کہ 129-30 ارب روپے کی جو سبسڈی دے رہی تھی قیمتوں پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں نہ بڑھا کر، اب وہ جو ہے وہ دل برداشتہ ہو چکے ہیں اور وفاقی حکومت نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ اب ہم مزید یہ بوجھ جو ہے وہ نہیں اٹھا سکتے. گزشتہ روز جس طرح کہ آپ سب کو ہی علم ہوگا کہ کافی زیادہ جو ہے شدید بارش تھی اسلام آباد میں، اور اس بارش میں ایوان صدر میں ایک بہت طویل جو ہے وہ نشست ہوئی، اجلاس ہوا، جس میں تمام وزرائے اعلیٰ جو ہیں وہ جو ہے بذات خود اس اجلاس میں حاضر ہوئے. اور اس سے پہلے جو ہے عسکری قیادت کی بھی ملاقات ہوئی، فیلڈ مارشل سید عاصم منیر صاحب جو ہے، وزیر داخلہ محسن نقوی، بلاول بھٹو زرداری، وزیر اعظم شہباز شریف، اسحاق ڈار اور صدر زرداری جو ہے ان کی ایک نشست ہوتی ہے. بہت ہائی لیول کی جو ہے وہ ڈسکشن اس میں ہوتی ہے، اور جس طرح کہ بیجنگ کا ان کا ٹور تھا اور جو ثالثی کا کردار ہے، پاکستان کو کیا کچھ ٹاسک ملے ہیں اور پاکستان کیا کر رہا ہے، وہ چیزیں تو تھیں. لیکن اس کے بعد ایوان صدر میں ایک بہت اہم ترین اجلاس جس کی میں نے بات کی کہ اس میں وزرائے اعلیٰ بھی شریک تھے، وفاقی وزراء بھی کچھ اہم ترین شریک تھے، اور اس میں ڈسکشن شروع ہوئی. اور اس ڈسکشن کو یہ جو کل اجلاس ہوا ہے، یہ پچھلے ہفتے جو ہے ہمیں کنوے ہو چکا تھا کہ اب چیزیں اس نوبت تک آ چکی ہیں، کیونکہ فائنانس منسٹر جو ہیں اور ان کی ٹیم وہ بیٹھی ہوتی ہے ہر روز جو ہے وہ پیٹرول ڈیزل کی چیزیں دیکھ رہی ہوتی ہیں، ایندھن کی سپلائی چین دیکھ رہی ہوتی ہے، قیمتیں دیکھ رہی ہوتی ہیں، ہماری جو سبسڈی جو اس وقت حکومت کی ہے اس کو دیکھا جا رہا ہوتا ہے. تو ان کی طرف سے ایک چیز جو ہے وہ انیشیٹ کی جاتی ہے کہ یہ تمام تر جو معاملات ہیں اب اس میں صوبے بھی اپنا حصہ ڈالیں. اور اسی سلسلے کو مد نظر رکھتے ہوئے وزیر اعظم شہباز شریف ایوان صدر میں رابطہ کرتے ہیں، صدر مملکت اجلاس بلاتے ہیں، اور اب صوبوں کو جو ہے وہ ٹیبل پر بٹھایا جاتا ہے. ہمیں بھی کل شام تک یہی لگ رہا تھا کہ اب سبسڈی بھی جو ہے وہ ہو جائے گی، ڈسٹریبیوٹ ہوگی، اور ساتھ ہی ساتھ جو لاک ڈاؤن کا بہت چرچا تھا، کیونکہ معذرت کے ساتھ بہت مین سٹریم چینلز نے بھی وہ رپورٹ کیا، اور ٹویٹر پہ تو بہت ہی زیادہ جو ہے اس کا وبیلا ہوا سنڈے والے دن، جب کہ کامران علی افضل صاحب جو کہ سیکرٹری کیبنٹ ہیں، ان کا ایک فیک ڈاکومنٹ جو ہے وہ لگا دیا گیا کہ ویکنڈ پہ لاک ڈاؤن ہونے جا رہا ہے. تو ہمیں امید تھی کہ کل جو اجلاس ہونا تھا اس میں لاک ڈاؤن کے بھی ذکر ہونا ہے، لیکن نہ لاک ڈاؤن پر اتفاق ہوا اور نہ ہی جو سبسڈی میں صوبوں کا جو شیئر ہے اس پر کوئی اتفاق ہو سکا. اور اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ دل برداشتہ ہوتی ہے وفاقی حکومت، وزیر اعظم شہباز شریف بھی بیٹھتے ہیں، اور اس میں بڑی دلچسپ صورتحال اس وقت پیدا ہوئی جب کہ لا منسٹر اور فائنانس منسٹر اٹھ کر چلے گئے ایوان صدر سے، اور پھر اس بعد میں آئے بھی، تو کلبلی کوئی مچ گئی کہ فیصلہ ہو گیا، اجلاس ختم ہو گیا، لیکن اجلاس چلتا رہا. اور پھر ہمیں ہی سب سے پہلے جو آپ نے خبر یہ بریک کی کہ اتفاق لاک ڈاؤن پر نہیں ہوا، سمارٹ لاک ڈاؤن پر نہیں ہوا، شاہراہیں بند کرنے کی جو ہے مخالفت کی گئی، اور اس کے بعد وزرائے اعلیٰ نے صاف انکار کر دیا کہ جی ہم یہ بوجھ نہیں اٹھا سکتے. اور چونکہ اب مسئلہ یہ ہے کہ وفاق جو ہے وہ دے رہی ہے سبسڈی 129-30 ارب کی، اب عوام جو ہیں وہ سبسڈی لینے والے صرف وفاق میں نہیں بیٹھے، بلکہ وفاق میں تو نہ ہونے کے برابر ہیں، عوام صوبوں میں بیٹھی ہوئی ہے. لیکن صوبے جو ہیں، صوبائی حکومتیں اب جو ہے اس میں پارٹیسپیٹ نہیں کر رہی اس مشکل وقت میں. ہم نے ایک وزیر اعلیٰ سے میں نے خود سوال بھی کیا کہ آپ کا بھی مطلب رائٹ نہیں بنتا کہ آپ لوگ بھی پارٹیسپیٹ کریں. ان کا بڑے مزیدار جواب تھا کہ جی وفاقی حکومت ٹیکس بھی تو ہم سے لیتی ہے، ہماری عوام سے لیتی ہے. تو میں نے پھر آگے کوئی بات نہیں کی، میں نے کہا کہ چونکہ وہ لائیو پریسر تھا سہیل افریدی کا، تو میں نے کہا اگر میں نے کوئی بات کی تو وہ
ایک ناخوشگوار سا ہی ماحول ہو سکتا ہے، کیونکہ ہم نے صرف ایک چیز پوائنٹ آؤٹ کرنی ہے۔ تو جی اس کا جواب جو کہ مجھے دینا چاہیے تھا لیکن میں نے نہیں دیا، اس کی کوئی وجوہات تھیں، وہ یہ تھا کہ اگر جو ٹیکس اکٹھا کیا جاتا ہے صوبوں سے، تو ان صوبوں کو 59-57% شیئر بھی تو اسی جو ٹیکس ایف بی آر اکٹھا کرتا ہے وہاں سے لے کے تو ان صوبوں کو بھی تو دیا جاتا ہے۔ یہاں پر پاکستان میں پہلی مرتبہ پاکستان میں دیکھا جاتا ہے کہ وفاق جو کہ باپ کا درجہ رکھتا ہے وہ غریب ہے، صوبائی حکومتیں جو ہے وہ امیر ہیں۔ تو یہ تمام تر چیزیں ہیں جی، اور اب اس کا فیصلہ جو ہمارے سورسز میں بتا رہے ہیں کہ حکومت اگر یہ سبسڈی اگر کنٹینیو کرتی ہے پھر بھی بوجھ ہے، اور اگر اس میں قیمتیں بڑھاتی ہے تو جی بالکل اس کے بہت زیادہ چانسز ہیں، اور یہ جو جمعرات کو پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں اضافہ ہونے جا رہا ہے۔ آلریڈی 200 روپے کی سبسڈی دی جا رہی ہے HOBC پہ بھی اور دیگر پہ بھی، تو اگر یہ نہیں نہ ہوتی تو اس وقت تو 500 روپے تک پہنچ چکی ہوتی پرائسز۔ تو یہ تمام تر معاملات ہیں۔ اس کے ساتھ جو سب سے اہم جو چیز ہے کہ چونکہ جو بھی خطے کی صورتحال ہے اس میں جو ایک امپیکٹ تو آ گیا ہے کہ جو LPG ہے، LPG شہروں بڑے شہروں میں جہاں پر سوئی گیس ہے وہاں پر تو لوگ سوئی گیس استعمال کر رہے ہیں، لیکن جہاں پر ہماری جو نئی سوسائٹیز ہیں، جو نئے گھر بن رہے ہیں، جو دیگر جو علاقے ہیں جہاں پر سوئی گیس نہیں ہے وہاں پر LPG کا استعمال ہوتا ہے، خصوصاً پہاڑی علاقوں میں۔ اب وہ LPG جو ہے یہ جو موجودہ صورتحال ہے اس کے مطابق حکومت نے مہنگی کر دی ہے، اور مہنگی ہونی تھی چونکہ سپلائی رکی ہوئی ہے، کافی زیادہ ڈسٹربنس ہے گیس کی سپلائی میں۔ تو LPG کی جو فی کلو قیمت ہے اس میں 78 روپے جو ہے اس کا ایک بڑا اضافہ کیا گیا ہے، اوگرا نے نوٹیفائی کیا ہے، اور جو گھریلو سلنڈر ہے وہ 923 روپے 71 پیسے جو ہے وہ مہنگا ہو چکا ہے۔ تو اب جو نیا جو LPG کا جو گھریلو جو 11.8 کلو کا جو ہوتا ہے اپنا گھریلو سلنڈر، اس کی جو نئی قیمت ہوگی وہ 3588 روپے سے زائد کی ہوگی۔ تو یہ LPG جو ہے وہ مہنگی ہو چکی ہے، اور پیٹرول اور ڈیزل جو ہے وہ اگلے ہفتے مہنگا ہو رہا ہے۔ اب جی بات آتی ہے دو اور بڑی مزیدار جو ہے وہ چیزیں ہیں۔ ایک تو بات یہ ہے کہ جو ہمارے جو کفایت شعاری جو آسٹریلٹی پالیسی ہے، اس میں ایک اور بڑی اہم چیز ہے جو سکپ میں کر رہا ہوں، وہ یہ ہے کہ چونکہ آج بھی ایک میٹنگ ہوئی ہے پیٹرول اور ڈیزل کی پرائسز اور سبسڈی کے حوالے سے، تو صوبے بھی وزراء اعلیٰ اس میں شریک تھے، فائنانس منسٹرز کو ہیڈ کر رہے تھے۔ اس میں ایک سوال اٹھایا گیا ہے اور بڑا جینون سوال ہے کہ یہ جو سبسڈی ہے یہ سب کے لیے کیوں ہے؟ یعنی کہ ایک رکشہ چلانے والا، ایک موٹر سائیکل چلانے والا، ایک غریب آدمی ٹیکسی چلانے والا، اس کو بھی پیٹرول اسی ریٹ پہ مل رہا ہے، سبسڈائز مل رہا ہے، اور جو ایک BMW مرسیڈیز پہ ہے اس کو بھی جو ہے وہ ایک ہی ریٹ پہ مل رہا ہے پیٹرول اور ڈیزل۔ اور اس کے ساتھ کیونکہ جی دیکھیں ظاہر سی بات ہے ہمارا ملک غریب ہے، اور اگر سبسڈائز ٹارگیٹڈ سبسڈی کیوں نہیں دی جا رہی؟ اور اس میں ایک اور جو ایک اجلاس میں ہمارے سورسز نے بتایا ہے کہ ایک چیز کوٹ ہوئی ہے کہ اسلام آباد میں ایمبیسیاں ہیں، USA کا جو ڈپلومیٹ ہے، سعودی عرب کا جو ڈپلومیٹ ہے، اور جو بڑے جو پاور جو اسٹیٹس ہیں ان کے جو ڈپلومیٹس ہیں وہ بھی اسی ریٹ پہ پیٹرول اور ڈیزل اور ہائی اوکٹین یا جو بھی ہے وہ اپنا ایندھن لے رہا ہے، جو کہ پاکستان کا ایک غریب جو طبقہ ہے وہ لے رہا ہے۔ تو یہ جو ہے ٹارگیٹڈ سبسڈی بڑی لازمی ہے۔ اب اس پہ حکومت رکشہ اور موٹر سائیکلز کے رجسٹریشن اور دس اینڈ دیٹ بہت لازمی ہو گیا کہ ہم ٹارگیٹڈ سبسڈی کی طرف جائیں تاکہ غریب آدمی کو زیادہ سے زیادہ فائدہ ہو، اور جو افورڈ کر سکتا ہے اس کو جو ہے اس پہ تھوڑا بہت بوجھ آئے۔ تو یہ چیزیں جو ہیں وہ ہوئی ہیں، لیکن اب جو ہم آپ سے خبر شیئر کرنے جا رہے ہیں وہ بڑی دلچسپ ہے کہ وزیر اعظم شہباز شریف روزانہ کی بنیاد پر آسٹریلٹی پالیسی کے حوالے سے بات کر رہے ہیں، لیکن جو ہماری جو ایلیٹ ہے، جو ہمارے کیبنٹ ممبرز ہیں ماشاءاللہ 21 سے زائد ہو گئے ہیں، وفاقی وزراء ہیں، مشیران ہیں، معاونین خصوصی ہیں، تو اسٹیٹ منسٹر ہیں، ان کا کیا عجیب صورتحال ہے۔ ایک بڑی دلچسپ جو ہے اس کے حوالے سے جو آئی ہے صورتحال، اور ہم MNS کے حوالے سے بتائیں گے آپ کو کہ انہوں نے رواں مالی سال میں منسٹرز کیبنٹ جو ہماری ہے وفاقی کابینہ، انہوں نے اپنا
60% تک بجٹ جو ہے وہ ابھی تک استعمال کر چکے ہیں، اور اس میں بتایا گیا ہے کہ ابھی تک رواں جو ایئر ہے کیلنڈر ایئر، اس میں 40 کروڑ روپے جو ہے وصول کیے جا چکے ہیں وفاقی وزراء مملکت، مشیران اور وہ جو ہمارے معاونین خصوصی ہیں، انہوں نے 40 کروڑ روپے جو ہیں وہ لے لیے ہیں، جو کہ ڈاکومنٹس ہمارے سامنے آئے ہیں۔ اس میں بتایا گیا ہے کہ ان کی جو تنخواہوں کی مد میں جو ابھی تک انہوں نے 31 کروڑ روپیہ جو ہے انہوں نے لے لیا ہے، اور جو معاونین خصوصی کے لیے جو مختص تھے پیسے، ان میں سے انہوں نے جناب 6 کروڑ روپیہ استعمال کر چکے ہیں۔ مشیران جو ہیں، ہمارے مشیر جو ہیں، انہوں نے، جس میں رانا ثناء اللہ صاحب بھی ہیں، انہوں نے کوئی 2.5 کروڑ روپیہ جو ہے انہوں نے وہ خرچ کر چکے ہیں۔ الاؤنسز کی مد میں 66 لاکھ روپیہ جو ہے یہ وصول کر چکے ہیں، اور اس کے علاوہ جو ان کی جو گاڑیاں ہیں، ان کے کافی زیادہ جو ہے ان کا ایک پروٹوکول سارے معاملات ہوتے ہیں، اس پہ 26 کروڑ روپے جو ہیں وہ خرچ ہو چکے ہیں۔ اور وزراء، مشیران اور معاونین خصوصی کی جو گاڑی پر جو اخراجات تنخواہوں سے الگ ہوتے ہیں، یہ بڑی اہم بات ہے۔ ایک طرف آسٹریریٹی پالیسی ہے، دوسری طرف ان کی گاڑیوں پر 26 کروڑ روپیہ جو ہے وہ لگ رہا ہے۔ 40 کروڑ روپے سے زیادہ کے جو ہے یہ چیزیں لے چکے ہیں، یہ معاملات ہیں۔ دوسری طرف اگر آئیں، ہمارے جو پارلیمنٹیرینز ہیں، سینیٹرز اور MNAs ہیں، ان کی بھی سن لیں۔ ان کو ایک پرفارما دیا گیا ہے کہ جی جو وزیر اعظم نے جو آسٹریریٹی پالیسی کی جو بات کی ہے، 25% کٹوتی ہوگی آپ کی، آپ یہ پرفارما لیں۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے جب یہ اعلان کیا تھا کہ جی آپ کاٹیں وزراء اور ان کی اور سرکاری ملازمین اور افسران کی تنخواہیں بھی کاٹیں اور سارا کٹ لگائیں۔ یہ اس وقت کی بات ہے۔ پرفارمے دیے گئے سینیٹرز اور MNAs کو کہ جی آپ لوگوں کی تنخواہوں میں 25% کٹوتی کرنا چاہ رہے ہیں، آپ لوگوں کو کوئی اعتراض تو نہیں ہے؟ اگلوں کو اعتراض کیا، اگلوں نے پرفارمے واپس نہیں کیے سیکریٹریٹ کو، قومی اسمبلی اور سینٹ کے سیکریٹریٹ کو اراکین پارلیمنٹ نے وہ پرفارمے واپس نہیں کیے، یعنی کہ ابھی تک ان کے کٹ ہی نہیں لگے۔ اور دوسری مزیدار بات یہ ہے کہ قومی اسمبلی کے جو ملازمین ہیں، افسران ہیں، ان کی 20 سے 25% جو ہے وہ کٹوتی آلریڈی ہو چکی ہے، 2 ماہ کے لیے تھی۔ اور کل جو کیبنٹ ڈویژن ہے ان کی کلیریفیکیشن آئی ہے، جو گریڈ 20 سے اوپر کی جو ملازمین تھے، کہ ان کی جتنے بھی آٹونومس باڈیز ہیں، کہ ان کی افسران کی بھی کٹ کیسے لگانا ہے۔ تو اس دفعہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ جی پارلیمنٹیرینز پیچھے ہیں، اور وہ جو ہے دبے الفاظ میں اور کھلم کھلا بھی اسپیکر آفس اور چیئرمین سینٹ آفس میں جا کے کہتے ہیں کہ جی ہمارا گزارا نہیں ہے، ہماری سیلری میں سے کٹ مت لگائیں۔ تو اگر ہمارے پارلیمنٹیرینز ہی اس آسٹریریٹی پالیسی کو اڈاپٹ نہیں کر رہے، اور چیف منسٹر صاحبان یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم جو ہے سبسڈی میں بھی اپنا حصہ نہیں ڈالیں گے، سمارٹ لاک ڈاؤن بھی نہ کریں، اور اس کے بعد مزے کی بات یہ ہے کہ جو لگایا گیا تھا سسٹم کے ورک فرام ہوم کے معاملات اور دیگر جو معاملات کیے گئے تھے، اب جو لیٹسٹ فگر آئی ہے اس میں یہ چیز سامنے آئی ہے کہ پیٹرول اور ڈیزل کی کھپت بڑھ گئی ہے۔ تو یہ تمام تر معاملات ہیں جی۔ اب اس قوم کو کون گھر میں بٹھائے، کون ان کو بتایا کہ جی آپ بچت کریں، کیا معاملات ہیں، یہ ایک الگ کہانی ہے۔ لیکن ہمیں جو لگ رہا ہے بظاہر کہ LPG تو مہنگی ہو گئی ہے، پیٹرول اور ڈیزل جمعرات کو مہنگا کر دیا جائے گا۔ اور جس طرح کے وزیر اعظم شہباز شریف خود آ کے یہ بات بتاتے تھے کہ جی بوجھ ہم اٹھا رہے ہیں، وفاقی حکومت اٹھا رہی ہے، اب یہ چیز ہے کیونکہ جنگ جو ہے وہ طویل سے طویل تر ہوتی جا رہی ہے۔ پچھلے ہفتے، اس ہفتے کا کہا جا رہا تھا، اس ہفتے میں آگے کا کیا کہا جا رہا ہے۔ ہمارے جو فائنانس منسٹر ہیں وہ بھی چائنا پہنچے ہوئے ہیں، بڑی ایک تیز رفتاری جو ہے وہ چل رہی ہے۔ اب جو وزیر ان کے جو جنگ ہیں امریکہ کے، ان کی طرف سے بھی بیانات آ رہے ہیں اور چیزیں چل رہی ہیں۔ ایران کو پش کیا جا رہا ہے کہ وہ مذاکرات پہ آئیں۔ امریکہ اور ٹرمپ کی ہر روز نئی سٹیٹمنٹ ہوتی ہے، تو جنگ کب تک چلے گی اور اسٹریٹ آف ہارمز سے کیا معاملات ہوں گے، اور پاکستان کا اس جنگ کے بعد کا کیا منظرنامہ ہوگا، یہ تو تمام تر معاملات ہیں۔ لیکن پاکستانی عوام جو ہے ان کے لیے چیزیں جو ہیں وہ اپریل میں ٹف دکھائی دے رہی ہیں۔ وہ کہ مارچ میں 55 روپے فی لیٹر کا جو اضافہ ہوا تھا وہ تو ہوا تھا، لیکن اس کے بعد قیمتیں نہیں بڑھائی گئی تھیں۔ لیکن اب بظاہر یہی نظر آ رہا ہے
کہ پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتیں بھی بڑھیں گی اور عوام کو یہ برڈن برداشت کرنا پڑے گا. دوسری طرف جو ٹارگیٹڈ سبسڈی کے حوالے سے جو اقدامات ہو رہے ہیں وہ تھوڑے سلو ہو رہے ہیں, جو ایپ کی تیاری ہے اور جو رجسٹریشن کے جو معاملات ہیں تو اس پہ بھی بڑی جو ہے وہ ارکریزی کی ضرورت ہے حکومت کو. تو چیزیں چل رہی ہیں جی, اب دیکھتے ہیں کہ آگے اگلے آنے والے 2 سے 3 دنوں میں پاکستانی عوام کو کیا مزید سرپرائز ملتے ہیں.